بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ کی قربانی کیے۔ پھر چوتھی شب خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ! سچ ہے کہ خواب میں پیغمبروں کا بھی منزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ اسی روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، لہٰذا میں اس حکم کی خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اور اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر پر یہ میں کنگھی کر کے اور اس کے بالوں مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ہاتھ سے دعوت الہی اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار والی چھری اپنی آستین میں چھپائی اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان اللعین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پاس آیا، لیکن اس نے اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ آج اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کے باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا خدا نے ایسا اسے حکم دیا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور اس لعین کے یہ گمان کہ یہ تو ابھی لڑکا ہے، ہم نے اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کہا آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تمہیں آج ذبح کرنے کو لے جائے گا۔ آپ یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان اللعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو یہ خدا نے حکم دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا کہ یہ حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پھر تو 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہو، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تو تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند ارجمند کے سامنے نئے الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ ترجمہ: پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا اے بیٹے میرے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے لیے راستے میں کر رہا ہوں، بس اے بیٹے میرے مجھے بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ بحکم خدا وقت کو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی۔ اور کہنے لگے۔ ترجمہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کر ڈالیے آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ فائدہ فرمایا گیا ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔
जब सुबह हुई तो बहुत ही फ़िक्रमंद हुए इसी ख्वाब की क्या ताबीर होगी। फिर उसके बाद कुछ ताबीर समझ में नहीं आई तो अपने बेटे से कहा। उन्होंने बाप के फरमान के मुताबिक फ़ौरन तस्लीम कर दिया। ऐसे बाप और बेटे पर हज़ारों रहमतें नाजिल हों। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे बाप, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है तो उसमें मैं जल्दी कीजिए, इंशाअल्लाह मुझको साबरों में से पाओगे, और मैं खुदा ताला का मुतई हूँ, नाफरमान नहीं हूँ, इसीलिए आप जल्दी कीजिए। हो सकता है ताख़ैर सबब शैतान लैन वसवसा डाले, क्योंकि वो तो ये चाहता है कि हमको सही रास्ते से भटका दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त फरमाया कि इस लाइन पर पत्थर मारो। तब बाप और बेटे ने उस पर पत्थर फेंके, और ये हाजियों पर सुन्नत है कि हज के दिनों में वो उस तरफ पत्थर फेंकते हैं। और बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इस जगह पर जा पहुँचे जिसको उस वक्त मनी बाज़ार कहते हैं, और जहाँ जाकर तमाम हाजी अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, अब तुम्हारी क्या सलाह व मशवरा है। वो बोले कि 1000 जान भी मेरी खुदा की राह में तस्दीक है। खुदा का शुक्र है कि आपने मुझे कुर्बान होते हुए अपने ख्वाब में देखा। बस आप जिस तरह मुमकिन हो जल्दी कीजिए और अम्र इलाही बुझलाइए। क्या खूब शेर है। वो मुकीद हुए अम्र सुबहान के, हुए दोनों राज़ी वो कुर्बान के। तर्जुमा। फिर जब दोनों हुक्म खुदाबंदी पर राज़ी हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को ज़मीन पर माथे के बल बिछाड़ा ताकि अपने बेटे का मुंह सामने नज़र ना आए और मोहब्बत जोश से ना गिरे और हुक्म खुदाबंदी में ज़र भर कोताही ना हो जाए। और ये बात दर हकीकत अपने बेटे अपने बाप को सिखाई ताकि मेरी कुर्बानी की फरमाइश की तकमील हो सके और मैं खुदावंद कुद्दूस के यहाँ मकबूल हो जाऊँ। कहते हैं कि इस अमर के बजा लाने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई किसी किस्म की कोताही नहीं की, मगर दिल पे जो कुछ गुज़री वो खुदा ही को खूब मालूम है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बवक्त ज़िबा होने मुतबाना इल्तमास, ए अब्बा जान, मेरी इस वक्त 3 गुजारिश हैं और मेरी वसीयतें सुन लीजिए। सबसे पहले मेरे हाथ पाँव मजबूती से बांध लीजिए कि ये जान नाजुक है, छड़ी के ज़ख़म के मारे जनबश में ना आ जाऊँ और खुदा न ख्वास्ता कतरा खून का भी अपने आप के कपड़ों में लग जाए तो आप क़यामत के दिन गिरफ़्तार हो जाओ और अज़ाब खुदा बर्दाश्त ना कर सको। और दूसरी वसीयत यह है कि मुंह मेरा ज़मीन की तरफ कर लीजिए ताकि मुंह मेरा तो तुमको नज़र ना आए और मैं भी आपकी तरफ ना देख सकूं, ताकि आपस में मोहब्बत और जोश ना करे और ये हमारे लिए आपके दरमियान कसूर का सबब बन जाएगा। और तीसरी वसीयत ये है कि जब आप अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले जाएं तो वहाँ जाकर मेरी मोहतरमा वालदा साहिबा की खिदमत में सलाम कहना और मेरा कपड़ा खून भरा इनको देना ताकि ये निशानी को तसल्ली का काम दे। और ये सिर्फ़ इस वास्ते कह रहा हूँ कि इनका कोई दूसरा फ़र्जंद नहीं है। ये बातें अपने बेटे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी। उसके बाद अपने कुर्ते की आस्तीन से छुरी निकाली और रस्सी निकाल कर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव खूब अच्छी तरह मजबूती से बांध दिए और इनका मुँह भी ज़मीन की तरफ कर दिया। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे हाथ पाँव खोल दीजिए, क्योंकि जो बंदा भागने वाला होता है उसके हाथ पाँव बांधी कर खुदा की दरगाह में लाते हैं। लेकिन ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना मानी और गले पर छुरी ज़ोर से चलाई, मगर बाहुक्म खुदा के कुछ भी ना कटा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से अर्ज़ किया कि मेरे अब्बा जान, क्या छुरी की बश्त से ज़िबा करते हो जो काटती नहीं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी में ज़ोर लगाया, लेकिन फिर भी ज़िबा ना हुआ। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से कहा कि अब मर्तबा छुरी की नोक गले में डालकर ज़ोर से ज़िबा करो, शायद ये कामयाब हो जाए और खुदा की राह में ज़िबा हो जाऊँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के कहने से वैसा ही किया, लेकिन फिर भी कुछ ना काट सका। छुरी दस्ते के अंदर और दस्ता हल्क पर रह गया। गर्ज के वो ज़िबा करने में कामयाब ना हो सके। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर छुरी को ज़मीन पर डाला। उसी वक्त छुरी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम किया कि ऐ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खुदा आपको कहता है कि काटो और मुझे कहता है कि मत काटो, और आपको एक दफ़ा फरमाता है कि मुझे 10 मरतबा फरमाता है कि मत काटो। और ये जान लो कि हुक्म इलाही से सबसे बेहतर और उसके हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं चलता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी गुफ्तगू में थे कि इतने में पीछे से एक आवाज़ तकबीर की आई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा कि बुलंद आवाज़ से कहते हुए आए, कौला ताला। तर्जुमा। और पुकारा हमने उसको यूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बेशक सच किया तूने,
اپنے خواب کو تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے، احسان کرنے والوں کو یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ یہی بے شک ہے اور صرف آزمانا، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بہشت سے ایک دمبا آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھڑے ایسے زور سے چلائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے اسی جگہ پر رکھ دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور دنیا تک سنت جاری رہے گی، اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیک کرنے والے کو، اور ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم ان کو اپنی نعمتوں میں برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر ہمارا بھی لطف و کرم جاری رہے گا۔ فائدہ پست معلوم ہوا کہ وہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہے، اور ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد بہت پھیلی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حق کے تعالیٰ نے اسی قربانی عظیمہ کے بدلے میں ایک دمبا البک و فربا اور تندرست جنت سے بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا، بعد اس کے 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے بہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے اس کی دسترخوان بنا، اور کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اس کی پشم سے حضرت سائرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگانی بھر رہا، اور اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہو سکے، چونکہ وہ جانتے تھے آخرت میں نجات کا دارالمدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ شوق عنایت فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج کا واقعہ یہاں تک تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔